وہ لڑکھڑاتا ہوا اونٹ پر سوار ہوا اور اپنے علاقے اپنے گوٹ گاؤں کی طرف جانے لگا. اس کا مالک بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ اس کا مالک باہر نکل کر کھڑا ہو گیا, باہر نکل انتظار کر رہا تھا. بھائی فلاں صاحب گئے تھے یار, بہت دیر ہو گئی, آئے نہیں, لوگ انتظار کرنے ہی پہنچ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. وہ نکل کھڑا ہو گیا. جب قریب پہنچا تو اس نے کہا تو کون ہے؟ کیا مطلب میں کون ہوں؟ بھائی میں آپ کا غلام ہوں. تو میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا غلام بلیک تھا اور تو سفید چٹا رومی ہے. یا تو نے میرے غلام کو قتل کر دیا ہے اور اونٹ کیونکہ گھر جانتا تھا تو وہ تجھے لے کے یہاں تک آ گیا. تو بتا تو میرے غلام کے ساتھ کیا کیا؟ ارے آقا میں تمہارا وہی غلام ہوں. اس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ بلیک سے وائٹ ہو گیا. لوگوں کو بعض اوقات نسبت کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. نسبت کے بعد, تعلق کے بعد لوگ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا. میں آپ کا غلام ہوں, میں وہی ہوں جس کو آپ نے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا. میں وہ تو بلیک تھا, تو کیسے ہو گیا؟ کہ ان سے مل کر آ رہا ہوں جس سے ملنے سے تو نے منع کیا تھا. ان کے ید اللہ والا ہاتھ, اس کو پتہ چلا کہ میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میں بالکل چینج ہو گیا ہوں, ٹوٹل چینج ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ان سے مل کر آ رہا ہوں جن سے ملنے کو تو نے منع کیا تھا. ہر ظلمت اور اندھیرا کی دور کرنے کا جو وظیفہ ہے وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی. میں گفتگو کے اس سرے پہ دوبارہ پہنچتا ہوں کہ عیسائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اپنے دور میں, اور اب تک بھی کرتے ہیں. جو جانتے ہیں, جو پہچانتے ہیں, اور نہیں پہچانتے تو وہ نہیں پہچانتے جو اپنے آپ کو امتی گردانتے ہیں. کہتے کیا ہیں کہ امت میں بھی شامل ہیں اور آقا کے مقام کو پہچاننے کے بھی انکاری ہیں. تو بات یہاں پر یہ ہے, خانقاہی طرز فکر میں مولانا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں کسی بحث مباحثے میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے کہ جتنا وقت ہم بحث میں گزاریں گے اتنی ہی ہمارا وقت اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی اور آپ کی شخصیت, آپ کی آل و اصحاب سے محبت اور تعلق کو بڑھانے میں گزرے گا تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے سود مند ہوگا. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر توفیقات چھین لی گئیں, میں بہت سمپل وے میں کہتا ہوں, اگر توفیقات چھنتی ہے نا تو دنیا کے معاملات میں انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے. 24 گھنٹے انبیاء کو بھی ملے, اہل اللہ کو بھی ملے, اور تمہیں بھی مل رہے ہیں. اب تم نے وہ 24 گھنٹے کہاں گزارے, تمہارا روز و شب کہاں گزرا, اور تمہارے اندر تبدیلی کیوں نہ آئی؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے. خانقاہ والے الجھتے نہیں ہیں کیونکہ خانقاہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, جو بھی آ جائے اس کے لیے کھلے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ اب اس طرز فکر کو نمایاں کرنے کا جو کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہم کسی سے اختلافی موضوعات پر ڈسکشن کیے بغیر ان کو وہ رخ دکھا دیں جو ہماری ذمہ داری ہے. اب قبول کرنا نہ کرنا وہ ان کی استطاعت پر ہے, ان کی مرضی پر ہے. ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا, اور جب پیغام پہنچ جاتا ہے تو خدا کے ہاں یہ دلیل بن جاتی ہے. سورہ زخرف کے آخری رکوع کے مترادف یہ دلیل بن گئی کہ تمہیں سنایا گیا تھا, تمہیں بتایا گیا تھا, تم پہ اجاگر. کوئی کہے کہ صاحب ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں, صاحب ہمیں پتہ نہیں, صاحب تو کام میں لگے ہوئے تھے, ہمیں کسی نے نہیں. بھائی فلاں 2021 کی فلاں فائل کھولو بھائی, دکھاؤ ذرا ان کو. وہ تو اس پہ بھی قادر ہے, وہ تو اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اگر ہماری فائلیں, کسی عارف نے کہا کہ محشر میں نا جو عذاب ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, کہ وہ تمام وہ باتیں جو ہماری معیوب باتیں ہیں اس کی فلم چلائی جائے گی, اور وہ اتنی معیوب لگیں گی ہمیں کہ ہم اسے دیکھنا نہیں چاہیں گے. وہی عذاب قرار پائے گا, وہی عذاب قرار پائے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے, اہل خانقاہ کی ذمہ داری یہ ہے. میں کیا یہ سوال کرنے کا میرا حق بنتا ہے کہ کون سی ایسی باتیں جو آپ لوگوں کے علم میں نہیں تھیں وہ آج معلوم ہوئی؟ ہے کوئی ایسی بات ہے کسی کا ہاتھ اٹھائیں گے؟ ابھی کہیں, میں بچوں والا انداز مجھے پسند نہیں ہے, پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی باتیں جو اپیلنگ ہیں, جو ڈفرینٹ ہیں, جو مولانا کے زاویے کے مطابق ہیں, وہ ہمیں آج معلوم ہوئی. وہ فکر ہمارے آج کشادہ ہوئی, ہمارے سوچ کے دروازے کھلے, اور ہماری محدودیت سے ہم نکل کر
وسعت کے راستے پر سفر کریں اور اللہ کی مرضی کو پہچانتے ہوئے اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت فرما دیا اللہ کے نبی مبارکہ ہے کہ تم اس وقت صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمام ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو تمہارے اندر وہ فریکوینسی ایکٹیویٹ ہو جائے گی, تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ ایکٹیویشن کا مرحلہ کون کراتا ہے؟ اہل اللہ ہی ہیں, اہل خانقاہ ہیں, جو مختلف سائلنٹ ڈیوائسز کو ایکٹیو کرتے ہیں. جب ایکٹیو کرتے ہیں تو پھر روشنی پیدا ہوتی ہے, اور جب روشنی پیدا ہوتی ہے تو ہر چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے. کیونکہ اہل خانقاہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو کنٹرول کر کے, اپنے نفسوں کی خواہشات کو روک کر اللہ کی رضا کے لیے محنت کی ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر ان کے توفیقات میں اللہ اضافہ کرتا ہے. کس طرح سے اضافہ کرتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کے لیے فیض رساں قرار پاتے ہیں. اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کی ذمہ داری وہ پوری کرتے ہیں, اور اللہ ان کے معاملے میں معاون و مددگار ہوتا ہے, اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے, پردہ غیب سے ان کے لیے اسباب بنتے ہیں, اور ان کا یہ سفر اپنے رب سے ملنے کے تعلق کی کیفیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت کرے. اللہ تعالی ہماری زبان کی گراہوں کو کھول کر ہمارے سینوں کو کشادہ کرے, تاکہ علم کا وہ جوہر جو واقعاً مولانا کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے ہم مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کریں, اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.